अस्सलाम वालेकुम। वसीम बदामी ने तारीख रकम कर दी। मैं तुम्हें वजीर नहीं मानता क्योंकि तुम फॉर्म 47 की पैदावार हो। कसम उठाकर कहो कि तुम फॉर्म 47 की बुनियाद पर नहीं आए। आज वसीम बदामी ने अता तरड़ की ज़बरदस्त क्लास लगाई, ऐसी चित्रोल की कि अता तरड़ घबरा गए। नाजरीन, आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया। बात का रुख करती है आने वाले दिनों में जिसका इम्कान है। आपकी हुकूमत क्या करेगी? हुकूमती तर्जुमान की हैसियत से बता दीजिए। सब कहाँ सपोर्ट रही है इतनी लोग तो अब निकलते नहीं इनके कहने पे। शौक पूरा कर लें। इस्लामाबाद पे देखिए, जहां पे बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की तारीफ हो रही है, पाकिस्तान को लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो 7 जहाज़ों का रोज जिक्र करते हैं। चाइना में इज्जत है, ईस्ट वेस्ट हर जगह पाकिस्तान रेलिवेंट है। पाकिस्तान एक मिलिट्री स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पे सामने आ रहा है। इकोनॉमी आपकी ऊपर जा रही है। वर्ल्ड बैंक आपके एफबीआर के रिफॉर्म्स की तारीफ कर रहा है। तो वहां पे इस्लामाबाद क्या लेने आना है? इस्लामाबाद किसी को इजाजत नहीं है आके सीज करने की। यहाँ पे बिल्कुल एक अमन अमान चल रहा है, सुकून चल रहा है। गवर्नमेंट जो है वो आज भी लैपटॉप तकसीम हुए। एक डॉक्टर बच्ची बलोचिस्तान की आपने देखा, उसने अपने ख्यालात का इजहार किया। एक शहीद का बेटा केपी से आया, उसने अपने ख्यालात का इजहार किया। तो ये पाकिस्तान है और इसके अंदर दारुल हुकूमत पे किसी को इजाजत नहीं है कि वो आके मामलात जिंदगी को जो है वो आके मफलूज कर दे। तो जो करना अपने सूबे के अंदर करें, आराम से करें, मगर केपी के अवाम भी एक दिन इनका गिरबान पकड़ेंगे कि तुमने अवाम के लिए क्या किया। करना है अपने सूबे में करें, इस्लामाबाद आने की इजाजत नहीं होगी। है तो पॉलिसी स्टेटमेंट लग रहा है। बिल्कुल ठीक है सर। अब आखिरी 2 सवाल, चूंकि मैंने अपनी अगले जो मेहमान है उनसे ये इसी रब बन जाएगा मेरा। गजा में अमन फोर्सेस का हिस्सा बनने का फैसला हो गया है क्या? ऐसी कोई मालूमात मेरे तक अभी तक नहीं आई हैं और बहुत कबल अज़ वक्त होगा इस पे कमेंट करना। अभी फिलहाल मेरे पास इस हवाले से कोई मालूमात आपको देने के लिए नहीं है। आखिरी सवाल, पंजाब गवर्नमेंट ने अपने तौर पे जनाब के मदरसा रिफॉर्म्स या वो सारी बातें कि जनाब वो एक कौमी धारे में लाना चाहिए और टेररिज्म नहीं हो, बस सारी बातें, किस्सा मुख्तसर के मदारिस के हवाले से कुछ इक़दाम किए। आज किसी और की बात नहीं कर रहा मैं, आपके अपने मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपके अपने से कह रहा हूँ, बड़ा अच्छा आप लोगों का ताल्लुक है। उनके अल्फाज से ये हैं कि शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। 10-10 हज़ार, 25 हज़ार गलती, 10 हज़ार क्या कहते हैं कि 10 हज़ार रुपये दे के खरीदने की कोशिश कर रहे हो, हम ये 10 हज़ार आपके मुंह पर वापस मारते हैं। ये मौलाना साहब का ये मिजाज नहीं, इस तरह की ज़बान। इतना सख्त अंदाज से उन्होंने रिबट किया और कहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं मदारिस को खरीदने की, क्या कहिएगा? देखिए, मौलाना बुजुर्ग हैं हमारे, एक फितरी तौर पे इत्तेहादी भी रहे हैं, जी, बड़े भी हैं। अब मेरी तो उनसे इल्तिजा होगी कि रवैये में नरमी और शाइस्तगी लानी चाहिए। और ये बात करने के और 100 तरीके हैं और ये बात और तरीके से भी की जा सकती है। सही है। हम उनका अदब एहतराम करते हैं और सियासत के अंदर रवादारी और वज़ादारी को मौलाना ने बहुत फरोग दिया है। तो मौलाना को अपनी ही कायम की हुई रिवायात, जिसमें वज़ादारी और रवादारी उनके लिए हमेशा सरे फहरिस्त रहा है, सही है, उसमें उनको ज़बान की नरमी और लहजे की शाइस्तगी को कतन नहीं छोड़ना चाहिए और उसको बरकरार रखना चाहिए। बाकी इख्तलाफात हर जगह होते हैं, सही है, मगर मैं समझता हूँ कि इख्तलाफ भी जो है वो इज्जत तक। जब ये तातुल का शिकार हुए और मुज़ाकरात ख़त्म हुए तो उसके बाद जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं और ख़ुसूसी तौर पर तुर्की है, उन्होंने बहुत इसरार किया कि ये बातचीत जारी रहनी चाहिए। तो उनकी इसरार पे और उनकी एक रिक्वेस्ट के ऊपर ये बातचीत दोबारा शुरू हुई और इस वक्त ये सूरत हाल है कि इस वक्त मेज़बान मुल्क और अफ़गान वफ्द के दरमियान बातचीत चल रही है। अच्छा, पहले इसमें पाकिस्तान भी शरीक था। अब वो जो एक साइड लाइन्स पे होती है बातचीत, तो इस वक्त ये लेटेस्ट अपडेट ये है कि वो मेज़बान मुल्क और अफ़गान वफ्द के दरमियान मामला चल रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का स्टांस तो इस पर बिल्कुल क्लियर है और बड़ा क्लियर रहा है कि जो सरहद पार दहशत गर्दी है इसको रोकना होगा और अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। इट्स अ बिग नो। और पाकिस्तान के पास एक राइट है सेल्फ डिफेंस का, पाकिस्तान के पास एक राइट है रिस्पॉन्ड करने का एज पर इंटरनेशनल लॉ, एज पर यूएन चार्टर। तो ये हमारे लिए बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है कि आप ये कहें कि जी हमारा जोर नहीं है वहां पे जो दहशत गर्द है उनके ऊपर, क्योंकि जब हमारे यहाँ दहशत गर्दी की कार्रवाइयां होती हैं, जो तश्कीलें आती हैं, उसमें कोई ना कोई अफगान बाशिंदा शामिल होता है। अब सरजमीन का इस्तेमाल होना
بارڈر پار کرنا اور تشکیلوں کے اندر جو دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے افغان باشندوں کا ہونا، یہ irrefutable ایویڈنس ہم پہلے بھی دے چکے، اب بھی دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو افغان شہری ہیں وہ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہوں افغانستان کے، جب وہ دیگر ممالک میں جاتے ہیں، وہ اپنے جتنے بارڈرنگ ایریاز میں جاتے ہیں ویزا لے کے جاتے ہیں۔ انہوں نے تاجکستان جانا ہے، چین جانا ہے، ایران جانا ہے، وہ جہاں بھی جاتے ہیں، ترکمانستان جانا ہے، وہ ویزا لے کے جاتے ہیں۔ جب پاکستان آتے ہیں تو وہ ویزے کے قائل نہیں ہیں۔ بھئی یہ کیوں؟ پاکستان ایک سوورن کنٹری ہے، پاکستان کی ایک ریکگنیشن ہے عالمی سطح پر، پاکستان ایک ایسی ابھرتی ہوئی پاور ہے جس کو دنیا ریکگنائز کر رہی ہے، تو بھئی آپ کون ہیں کہ آپ ویزا لیے بغیر یہاں پہ آ جاتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے اور ایک پاکستان کے لاء کے لیے ڈسریگارڈ ہے، یہ ختم ہوگا تو معاملات آگے بڑھیں گے۔ واضح الفاظ میں بتا دیا کہ معاملات آگے کی صورت میں بڑھ سکتے ہیں۔ مذاکرات کا اسٹیٹس کیا رہا، کل سے اب تک کی ڈیولپمنٹ کیا ہوئی، یہ بھی آپ نے بتا دیا۔ لیکن سر اب یہ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ جو ہوسٹ ملک ہے یعنی کہ ترکی، وہ اس وقت افغان ڈیلیگیشن سے بات کر رہا ہے۔ تو میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی وہ یہ بات کر رہا ہے اور اگلے مرحلے میں پھر ہم نے اور افغان ڈیلیگیشن نے بھی بات کرنی ہے جس سے پہلے کیا تھا، یا ابھی اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے؟ یعنی کہ میں سوال اسپیسیفکلی یہ کہ ٹیکنیکلی کیا کہا جائے، مذاکرات کی آفیشلی دوبارہ بحالی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ایز وی اسپیک؟ نہیں دیکھیے، مذاکرات کی بحالی تو ہو چکی ہے، ہو گئی، اوکے، مگر ان مذاکرات کے اندر ڈیفرنٹ سٹیجز آتی ہیں۔ صحیح ہے کہ ایک سٹیج پہ تینوں فریقین بیٹھتے ہیں، میڈیٹر بیٹھتا ہے، پاکستانی وفد بیٹھتا ہے، افغانستان کا وفد بیٹھتا ہے، پھر اس کی اگلی سٹیج آتی ہے جہاں پہ افغانستان کا وفد میزبان ملک کے ساتھ میڈیٹر کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ ہاں تو یہ مختلف اس کی سٹیجز ہیں اور بالکل مذاکرات جاری ہیں، مگر پاکستان کا سٹانس اچھا صحیح ہے۔ میں لیکن اس میں یہ مجھے سمجھا سکیں اگر کہ افغان طالبان کے ساتھ ہم نے پھر کب بیٹھنا ہے، یہ مرحلہ کب آنا ہے، اس بارے میں بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے اب یہ ابھی ایک آن گوئنگ سچویشن ہے اور لیٹس سی اس کی کیا آؤٹ کم نکلتی ہے، مگر پاکستان نے اپنا موقف بالکل واضح کیا ہے کہ دیکھیں ہمارے افسر جوان شہید ہوتے ہیں، ہمارے شہری شہید ہوتے ہیں، ہمارے بچے تک شہید ہوتے ہیں، تو یہ مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں ایک بات جو کل پروپیگنڈا کے طور پہ چلی، دیکھیں ایک ایسا ملک ہے افغانستان، ہم کہتے رہے کہ آپ اسلامی ملک ہیں، ہمسایہ ملک ہیں، ہم نے کئی دہائیوں پر محیط آپ کی میزبانی کی، اپنے خرچے پہ کی، آپ کے جو پناہ گزین تھے ان کی پوری خاطر یہاں پہ کی پاکستان کے اندر۔ آپ ہمیں فار گرانٹیڈ کس بات کا لیتے ہیں کہ آپ ہمارے ہی خلاف سازشوں میں ملوث رہتے ہیں، اور جب آرم فورسز نے، پاک فوج نے جب رسپونڈ کیا تو یہ اپنی پوسٹیں چھوڑ کے بھاگ گئے، ساز و سامان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اور اسلام آباد کی بات کرنا، تو میں کل بھی کہا ایک ٹاک شو میں کہ اسلام آباد کا تو نام بھی منہ سے مت لو، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، الحمدللہ اللہ کے فضل سے اپنے سے 4 گنا بڑے دشمن کو شکست فاش دی ہے فوج پاکستان نے، تو تم کس اسلام آباد کی بات کرتے ہو؟ اصل میں ان کا خیال ہے کہ یہ جب پاکستان پہ انہوں نے حملہ کیا اور پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا، تو ان کے وزیر خارجہ وہاں پہ نیو دہلی بیٹھے تھے، وہاں پہ جا کے بیانات دے رہے تھے اور کشمیر کی بات کر رہے تھے، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ بھئی آپ سے کس نے پوچھا کشمیر کا، یا آپ سے کسی نے کوئی کامنٹ انوائٹ کیا ہے، یا آپ کا کوئی موقف میٹر کرتا ہے دنیا میں جو آپ کشمیر پہ بات چیت کر رہے ہیں؟ اور جس طرح میں نے کہا کہ اس کی گود میں بیٹھے جا کے جس کو پاکستان شکست دے چکا ہے، تو یہ جو پروپیگنڈا وارفیئر بھی کر رہے ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ منہ کی ٹھیک ہے۔ لیکن سر یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی اس جملے میں بھی بار بار کہا کہ اسلام آباد کی طرف کچھ کیا تو یہ ہوگا، اسلام آباد کی طرف کچھ کیا تو یہ ہوگا۔ خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ اسلام آباد کی طرف جس نے کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا بھی تو وہ آنکھ نکال دیں گے اور وہ سارا کچھ۔ کیا مطلب مذاکرات کے دوران کچھ بین السطور یا کھل کر کوئی اسلام آباد کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے کوئی بات یا کوئی دھمکی ہوئی ہے؟ کچھ خبریں وغیرہ تو آئی ہوتے ہیں ہم نے، لیکن کیا مذاکرات میں بھی ایسا کچھ کہا گیا ہے اسلام آباد کے حوالے سے جو بار بار آپ سمیت یہ اسلام آباد کا تذکرہ کر کے ان کو جواب دے رہے ہیں کہ یہ غلطی مت کرنا؟ نہیں دیکھیں، یہ تو پروپیگنڈا وارفیئر ہے وسیم صاحب، یہ تو مزے کا خیز ایک سورسز کے ذریعے طولو نیوز نے اس کو نکالا۔ تو میں جس طرح میں نے کہا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، اللہ کا بڑا فضل ہے، پاکستان ایک ملٹری طور پہ اسٹرانگ ملک ہے، اکانومی ہماری بہتر ہو رہی ہے، ایک ایمرجنگ اکانومیز میں ہے، ایمرجنگ مارکیٹس میں ہے، دنیا ریکگنائز کر رہی ہے، امریکہ کے صدر نام لے رہے ہیں، چین میں بڑی عزت ہے، پوری دنیا پاکستان کو ایک قدر کی نگاہ سے دکھ رہی ہے۔ تو یہ اس طرح کی اسلام آباد والی جو خبریں سورسز سے نکال رہے ہیں، تو یہ پروپیگنڈا وارفیئر میں
ہم نے الحمدللہ وہ 4 ڈے وار میں انڈیا کو بھی شکست دی تھی. تو یہ تو ان کی کیا بات کرنی, اور یہ اس طرح کے بیانات مزے کا خیز اور میرا خیال ہے صرف کامک ریلیف کے لیے. ٹھیک ہے, ابھی جب میں آپ سے بات بھی کر رہا ہوں تب وزیر دفاع کے ہی اگر ہم ٹویٹ کی بات کر رہے تھے, لیکن ابھی اب سے کوئی 25-30 منٹ پہلے ان کا ایک اور ٹویٹ آیا ہے جس سے بھی سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہے کہ ابھی بھی مذاکرات آپ کہہ رہے ہیں بحال تو ہو گئے ہیں, لیکن ماحول کوئی بہتر کسی بھی طور پہ نہیں ہوا ہے, ورنہ مذاکرات کے دوران اس طرح کا ٹویٹ تو نہیں آتا. ابھی 25 منٹ پہلے وہ کہتے ہیں کہ افغانستان وفد کا یہ کہنا کہ تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد اصل میں افغان سرزمین پہ پاکستان کے پناہ گزین ہیں جو اپنے گھروں میں پاکستان واپس جانا چاہتے ہیں. یہ کیسے پناہ گزین ہیں جو اپنے گھروں میں انتہائی تباہ کن اسلحے سے مسلح ہو کر جا رہے ہیں اور سڑکوں کے ذریعے, بسوں کے ذریعے, ٹرکوں یا گاڑیوں پہ سوار ہو کے نہیں جا رہے, بلکہ چوروں کی طرح پہاڑوں میں دشوار گزار رستوں سے پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں. یہ تعویل ہی افغانستان کی نیت کے فتور اور خلوص سے عاری ہونے کا ثبوت ہے. ابھی یہ اب سے کوئی 10:40 کا ٹویٹ ہے, ابھی 11:15 ہو رہے ہیں تقریباً. میرا سوال یہ بڑا اسٹریٹ منسٹر صاحب کہ کل جب ڈیفنس منسٹر کا کل کا بھی جب ٹویٹ تھا تو اس میں انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہمیں فریکشن آف فورس اپنی جو پوری ہماری طاقت ہے اس کا مطلب بالکل ہی اس کا معمولی حصہ بھی استعمال نہیں کرنا پڑے گا, ہم بہت آرام سے آپ کی طاقت کا, عسکری طاقت کا, دہشت گردی سے جڑی سرگرمیوں کا خاتمہ کر سکتے. صرف یہ نہیں کہا بلکہ انہوں نے یہ تاثر بھی دیا کہ یہ جو رجیم ہے افغانستان میں جو کہ ظاہر طالبان کا ہے, ٹی ٹی پی کا نہیں, ٹی ٹی اے کا ہے, اس کو بھی ختم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے. تو کیا ہم یہ میسیجنگ بھی کر رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ آگے بڑھا تو کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کی حکومت قائم نہ رہے؟ نہیں دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو افغان طالبان رجیم ہے وہ خود بذات خود ایک کمزور اینٹی ہے, وہ وار اکانومی پہ تھرائیو کرتے ہیں. افغان عوام کی ان کو سپورٹ ویسی حاصل نہیں ہے کیونکہ سارا ان کا زور جنگ و جدل کے اوپر ہے. کوئی اسکول, کالج, اسپتال, یونیورسٹیاں بنائی ہوتی ہیں, خواتین کو گھر سے نکلنے نہیں دیتے, ایک اپنا انہوں نے ایک نظام نافذ کیا ہوا ہے. میں اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا, مگر ایک ایسی رجیم ہے جو افغان عوام کی نمائندہ رجیم نہیں سمجھی جاتی. باقی دیکھیے ہمارا کام ہے اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنا, اور ہمارے ملک پہ کوئی آنچ آئے یہ ہمیں برداشت نہیں ہے, اور یہ کسی صورت ہم گوارا نہیں کریں گے. تو ان کی طرف سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو بھی حملہ ہوا اور جس کی irrefutable ایویڈنس موجود ہوئی تو ان کو ہمیشہ بین الاقوامی قانون کے تحت, UN چارٹر کے تحت بڑا منہ توڑ اور بھرپور جواب دیا جائے گا جو ان کی نسلیں یاد رکھیں گی. یہ اپنی جگہ ہمارا موقف قائم ہے. تو میں گورنمنٹ نو گورنمنٹ میں اس میں نہیں جانا چاہتا. میرا کام ہے بطور چیف اسپوکس پرسن آف دا گورنمنٹ کہ ہم اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, پاکستان کی سالمیت اور اس کے دفاع کے لیے ہر جی ناظرین, آپ نے وفاقی وزیر عطا ترڑ کی گفتگو سنی. عطا ترڑ کا کہنا تھا کہ افغانستان سے جو دہشت گردی پاکستان میں ہوتی ہے یہ پاکستانی ریاست کو قبول نہیں ہے, کیونکہ پاکستانی ریاست نے, پاکستان نے افغانیوں کو کتنے سال پالا ہے, کتنے سال ان کی خدمت کی ہے, مگر یہ یہاں سے کھاتے ہیں اور یہاں پر ہی دہشت گردی کرتے ہیں. دہشت گردی پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور پوری دنیا کو اس سے نمٹنا ہوگا. کوئی بھی ایک صوبہ یا کوئی بھی ایک حکومت اس سے نہیں نبٹ سکتی, کیونکہ ہمیں ایز اے قوم اور تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہو کر دہشت گردی کے خلاف ایک لاہے عمل بنانا ہوگا. کیونکہ دہشت گردی جو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پاکی دنیا کا سپر پاور ملک جو تھا امریکہ, وہ بھی اس کو شکست نہیں دے سکا ابھی تک. ناظرین, یہ لوگ دہشت گردی کیسے ختم کریں گے, کیونکہ ان کے پاس پاکستانی عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. پاکستان کا مینڈیٹ چرانے والی حکومت ہے. فارم 47 کی بنیاد پر یہ حکومت آئی, کیونکہ یہ بچہ کہتا ہے کہ یہ حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 26 سیٹوں والی جو جماعت تھی وہ پاکستان کی اس ٹائم حکمران ہے اور وہ حکمرانی کر رہی ہے. ان کے جو لیڈر تھے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب, وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے. آخر ایسا کیا ہوا کہ ان کو سمجھوتا کرنا پڑا اور ان کو یہ حکومت لینی پڑی. جب وہ لندن سے آئے تھے تو وہ وزیر اعظم بننے کے لیے آئے تھے, مگر ان کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا, ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہو گیا. عطا ترڑ صاحب شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں, مگر یہ جو بادشاہی ہوتی ہے, یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں, یہ آتی جاتی رہتی ہیں. آج اگر نون لیگ کی واری ہے تو کل کو پی ٹی آئی کی واری آئے گی. ناظرین, یہ اس لوگ سیاسی انتقام پر یقین رکھتے ہیں, مگر ان کو چاہیے کہ یہ عوام کی خدمت کریں, کیونکہ عوام نے ان کو
वोट दिए होते हैं और ये अवाम के एतमाद से या अवाम के वोट से असम्बलियों में पहुंचते हैं, मगर जब ये असम्बलियों में पहुंच जाते हैं, हुकूमत बना लेते हैं, तो फिर ये सियासी इंतकाम का एक दूसरे को निशाना बनाते हैं। हुआ है कि पाकिस्तान में जमहूर की हुकूमत हो, पाकिस्तान में आइन की हुकूमत हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।